قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلے بھی 2 دفعہ یہ ذکر آئے تھے سورہ اعراف میں بھی اور سورہ ہود میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 5 اقوام کا ذکر ایک ساتھ 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ان میں سے قوم نوح کا ذکر ہم نے سورہ اعراف میں کیا تھا، قوم عاد کا ذکر اس میں سورہ ہود میں ہوا تھا، قوم سمود کا ذکر سورہ حجر میں آ گیا تھا، قوم لوط اور قوم شعیب کا ذکر یہاں پر مختصراً ہوگا۔ قوم لوط کون تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے چلے تھے کنعان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو سدوم بھیج دیں۔ سدوم ایک آبادی تھی اس زمانے میں، ایک علاقہ تھا جو خشکی پر تھا، اب نہیں ہے۔ یہ جو اردن اور اسرائیل کے درمیانی حصہ ہے، جو سمندر کا ایک حصہ تھوڑا سا حصہ تقریباً 82-84 کلومیٹر کا ہے، اس جگہ ایک آبادی تھی بہت بڑی، اس کا نام تھا سدوم، اور اس آبادی میں جو تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب افراد پر مشتمل آبادی تھی۔ اس آبادی کے جو لوگ تھے رہنے والے، ان کے اندر اور بھی برائیاں بہت زیادہ تھیں، عقیدہ خراب، بت پرستی، یہ ساری برائیاں اپنی جگہ، لیکن ان کے اندر جو سب سے بڑی برائی تھی، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جس سے نفرت ہے، وہ برائی تھی ان کے اندر، یہ ہم جنس پرستی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا کہ اس قوم کے پاس جاؤ، انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دو، اور پھر اس کے بعد اس برائی سے ان کو روکو، ان سے منع کرو اس سے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں گئے۔ انبیاء کی جو تقریباً 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، ان میں سے یہ واحد نبی تھے جو اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، ورنہ تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، اپنی قوم میں سے ہوتے، انہیں دوسری جگہ بھیجا گیا تھا۔ لوط علیہ السلام وہاں پہنچے، وہاں رہے کچھ دن، وہاں انہوں نے نکاح بھی کیا، ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ ان کی اہلیہ جو تھی وہ مسلمان نہیں، ان کے ساتھ نہیں تھیں، البتہ ان کی بیٹیاں مسلمان تھیں۔ اب انہوں نے اس قوم کو توحید کے ساتھ ساتھ اس برے فعل سے روکنے کی دعوت دینا شروع کی، تبلیغ شروع کی۔ تو قوم والے ان کو ڈراتے دھمکاتے بھی تھے اور کہتے تھے بڑے پاک باز بنتے ہو، کہیں اور جا کے رہو۔ کبھی کبھی دھمکی دیتے کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، آپ یہاں کے ہو نہیں، باہر سے آئے ہو، ہم نکال دیں گے یہاں سے، یہ دھمکیاں بھی دیتے تھے۔ خیر حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی یہ ڈسل چلتی رہی۔ قوم ظاہر پوری ایک طرف تھی، ایک طرف یہ اکیلے تھے، قوم کا کوئی تھا بھی نہیں ساتھ۔ تو یہ قوم جو ہوتی ہے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، قبائلوں میں یہ بڑا نظام ہوتا ہے، عربوں میں بھی ہے، اب دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں قبائلی نظام ہے وہاں یہ بڑا مضبوط سسٹم ہوتا ہے۔ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ واقعہ پیچھے گزرا تھا کہ دارالندوہ میں جب مشورہ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو ابلیس نے جو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر گھر کے اندر قید کر دیا جائے، یا کچھ نے مشورہ دیا ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو ملک شہر سے نکال دیا جائے۔ تو ابلیس نے یہ ساری باتیں رد کر کے بنیادی نقطہ یہ رکھا تھا کہ بھائی جیسا بھی ہے اس کے پیچھے قوم ہے، قریش ایک بہت بڑی قوم ہے، اور جب تم ان پر ظلم کرو گے بے شک وہ قوم ان کے مخالف ہے، لیکن جب ظلم دیکھے گی تو قوم کھڑی ہو جائے گی تمہارے خلاف، پھر تم لڑ نہیں سکو گے۔ تو قوم کا ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام اکیلے اس جگہ رہتے تھے، اب یہ لوگ ظاہر تنگ بھی انہیں کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک ان کو سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں باتیں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، بس یہ دھمکی دیتے چپ چاپ کہیں اور چلے جاؤ یا ہم آپ کو نکال دیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلے کا وقت آیا کہ اب اس قوم کی تباہی کا وقت ہے، تو اللہ رب العزت نے فرشتے دنیا میں بھیجے۔ پیچھے واقعہ گزرا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، جن میں جبرائیل امین بھی تھے، انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا وانا بھی تیار کیا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ فرشتے ہیں۔ تو وہ فرشتے 2 کاموں کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دو بیٹے کی، انہوں نے بیٹے کی دعا مانگی تھی، اور پھر وہاں سے قوم لوط کی طرف جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جب خوشخبری مل گئی، اب فرشتوں نے کہا کہ ہمیں آگے قوم لوط سدوم کی طرف جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، نبی تھے، سمجھ گئے کہ اب قوم کی تباہی کا وقت آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی طرح یہ انسان تباہ ہونے سے بچ جائے۔ اب انہوں نے ایک تدبیر سوچ کر ایک بات ان سے کہی کہ دیکھیں بھی تم جس قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہو اس قوم میں تو لوط بھی رہتے ہیں، لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، یعنی یہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید لوط علیہ السلام کی وجہ سے قوم بچ جائے۔ تو فرشتوں نے کہا، جبرائیل امین نے کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کون اس میں رہتا ہے کون نہیں رہتا اور کس کو بچانا یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اب یہ فرشتے سیدھے لوط علیہ السلام کی اس قوم کے پاس گئے سدوم میں۔ جب یہ وہاں پہنچے
تو جب انسان کی تباہی کا وقت آتا ہے نا تو دنیا کی سب چیزیں ان کے سامنے بدلنے لگ جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے ان فرشتوں کو نوجوان لڑکوں کی شکلوں میں بھیجا، بالکل نوجوان لڑکے خوبصورت شکلوں میں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو لوط علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ گئے ان کے پاس، سلام ولام کے ان سے ملے۔ تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے لوط علیہ السلام نبی تھے، وہ مہمانوں کو کیسے واپس کرتے؟ اور مہمان نوازی یہ تو اسلام بلکہ ملت ابراہیمی اور ملت اسلام کی ایک بنیادی سب سے بڑی صفت ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اللہ پر آخرت پر ایمان رکھے اس سے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، تو اس کا تو کرنا ہے اکرام، پھر مہمان کو نکال تو نہیں سکتے۔ لوگوں نے اپنے ملک تباہ کروائے لیکن مہمان کو نہیں نکلوایا تھا، اللہ نے اب عزتوں سے نوازا پھر انہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا بھی ٹھیک ہے تم میرے مہمان ہو، چلے جاؤ، لیکن دل میں پریشان تھے کہ میری قوم اتنی بدکار ہے، اور جب ان مہمانوں کو دیکھے گی تو وہ تو ان پر حملہ آور ہو جائے گی، اور یہ تو میری بے عزتی ہوگی بہت بڑی، میں ان کو کیسے رکھوں گا؟ یہ بات کہہ بھی نہیں سکتے تھے مہمانوں کے سامنے۔ خیر انہیں گھر لے کر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو ان کی اہلیہ تو مسلمان تھی نہیں، ویسے مخالف تھی۔ انہوں نے جا کر شور کر دیا کہ بھئی ہمارے یہاں کوئی اس طرح لڑکے ہیں بڑے خوبصورت یہ ہو۔ اب قوم جو ہے نا وہ جھپٹ پڑی ان کے گھر پر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیا، اب قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے بارے میں رسوا نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ وہ نہیں مانے، گھر پر حملہ آور ہو گئے، ان کو باہر نکالو، ان کو باہر نکالو، ورنہ ہم گھر میں دروازے توڑیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں، ان 2 بیٹیوں کو میں تمہارے جو بڑے جس کو بھی تم چاہتے ہو ان کے نکاح میں دے دیتا ہوں، لیکن مجھے رسوا نہ کرو۔ وہی والی بات کہ چونکہ لوط علیہ السلام کا قبیلہ نہیں تھا، قوم نہیں تھی وہاں، تو لوط علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ جب یہ میری 2 بیٹیاں ان کے میں سے کسی کے نکاح میں جائیں گی۔ قبائلوں کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ وہ جب داماد ہوتا ہے کوئی کسی کا تو پورا قبیلہ اسے اپنا داماد کہتا ہے، پھر پورا قبیلہ اس کو داماد سمجھتا ہے۔ یہ عربوں میں بھی ہے اور عام قبائلوں میں بھی چیز ہے، اس کا بڑا اکرام کرتے ہیں، پھر احترام کرتے ہیں، سب لوگ اسے اپنا داماد سمجھتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ لوگ مجھے داماد اگر ان میں سے کوئی میرا داماد بن جائے گا اگر، تو پھر ظاہر ہے پورا قبیلہ جو ہے وہ میرے ساتھ آ جائے گا، مجھے اپنا سسر مان لیں گے۔ خیر لوگوں نے یہ بات بھی نہیں مانی، اب ان دروازے توڑ کر گھروں کے اندر گھسنے شروع ہو گئے۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر خاص طور پہ تذکرہ فرمایا تھا، اور اس وقت لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی میں تمہارا مقابلہ کرتا، یا میری قوم میرے ساتھ ہوتی، میری آج کوئی قوم نہیں ہے جو میرے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ جب یہ بات کہی تو جبرائیل امین نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، ان کو آنے دیں، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر جب انتہائی پریشانی دیکھی تو تاریخی روایت میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین نے جب اپنا ہاتھ یوں ہلایا تو یہ سارے نابینا ہو گئے، ان کی بینائی ختم ہو گئی جو گھر پہ حملہ آور ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی یہ ہٹے نہیں وہاں سے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب یہ بات سنی کہ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ بس اب دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کو تھوڑی تسلی ہوئی، انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اب یہاں سے نکلیں، رات کا آخری حصہ ہونے والا، آخری وقت یعنی آدھی رات گزر گئی تھی، فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے آپ یہاں سے نکل جائیں، اب ان کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ آگے نکلیں، پیچھے پیچھے آپ کی بچیاں اور گھر والے ہوں گے، لیکن ان سے کہنا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام آگے نکلے، پیچھے ان کی 2 بیٹیاں، پیچھے ان کی اہلیہ۔ لوط علیہ السلام نے منع کیا تھا ابھی پیچھے دیکھنا مت۔ اب ان کی اہلیہ وہ تو ویسے ہی جب ضد میں تھی نا تو وہ پھر ویسے ہی کسی مانتی نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی غیر مسلم تھی تو مانتی نہیں تھی، اس نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جب پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے ایک پتھر آیا اور سیدھا اس کے سر پہ لگا، وہ تو وہیں ڈھیر ہو گئی۔ لوط علیہ السلام اپنی 2 بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ صبح کا وقت قریب تھا، جیسے تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ جبرائیل امین نے اس پوری بستی کو اپنے پر پہ رکھا یوں اور اٹھایا، اوپر کی طرف لے گئے، اوپر آسمانوں سے اس کو واپس زمین پہ یوں پٹخا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ پوری قوم زمین کے اندر دھس گئی تھی۔ یہ جو سمندر کا وہ حصہ ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، ڈیڈ سی یہ وہی والا حصہ ہے جس پر قوم وہ آباد تھی، یہ لوط آباد تھی۔ اس جگہ اللہ نے اسے تباہ کر دیا تھا، اور یہ نشانی اللہ نے آج تک رکھی ہے کہ اس پانی میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، لیکن جب خشکی تھی تو سب کچھ زمین کے اندر چلا گیا تھا۔ یہ وہ حصہ ہے جو پانی کا، یہاں پر یہ قوم تباہ ہوئی تھی۔